پاسے سرکار دا ایک صحابی، ایک پاسے سرکار دا ایک صحابی، ایک پاسے 1000 عیسائی، 1000 عیسائی حضرت عبداللہ بن حذافہ پڑھ رہے ہیں قید کرنے واسطے، لیکن آپ پکڑ دے اندر نہیں آ رہے۔ بڑی مشکل دے نال سرکار دے ایک صحابی نو 1000 عیسائیاں نے پکڑیا اور پکڑ کے اپنے بادشاہ دے کول لے گئے۔ اور جب بادشاہ دے کول لے گئے نا تے بادشاہ دا وزیر کہنے لگا بادشاہ اگر اس بندے نو قابو کر لئے نا یہ اپنے واسطے بڑا فائدہ مند ثابت ہوئے گا۔ بادشاہ نے کہا مطلب کی ہے؟ کیا بادشاہ 1000 بندہ سی 1000 بندہ اسی بڑی مشکل دے نال اس سرکار نے ایک صحابی نو پکڑیا۔ یہ سرکار دے صحابی کی طاقت ہے، اگر سرکار دے صحابی کی طاقت ہے تو خود سرکار کی طاقت عالم کی ہے۔ تے 1.5 مرلے دی جگہ دے وچ بیٹھ کے اگر مرزا انجینئر گیا منبر تے بیٹھا میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ اگر وہ بیٹھ کے سرکار دی شان کی گستاخی کرے، سرکار دے صحابہ دے خلاف زبان درازی کرے تے پھر ایسا بندہ جتنا دے قابل ہے۔ اور خدا دی قسم ساڈے نوجواناں دی مت ماری گئی تو سر مار مار کے سنن کے مرزا علی انجینئر، مرزا علی انجینئر۔ اس بندے دے سنن نہ اپنے پیو دیاں 4 گلاں نصیحت والیاں رات نوں بیٹھ کے سن لیا کرو، فائدے دین کے چلے۔ اور اگر وہ دیاں گلاں سنو گے سرکار دے صحابہ دا بغض بھی دل دے اندر آ جائے گا۔ تو سرکار دے صحابہ اتنی عظمت والے نے، انہاں دا بغض تھوڑے دناں چ پاس آندا تے تھوڑے ماں پیو دی قدر کی کروائے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ میں ایک پاسے کلے سرکار دے صحابی ایک پاسے 1000 بندہ تے جرنیل نے کہا کہ اپن نوں جرنیل دا عہدہ دواں گے کہ آپ مسلماناں نوں پھر جڑا پاش کر دیں گے۔ بادشاہ نے کہا قائد کرن دا طریقہ کی ہے؟ وزیر نے کہا کہ میرے کول 3 آپشن نے، 3 طریقیاں دے نال اس سرکار دے صحابی نوں قائد کیتا جا سکدا۔ فرمایا انسان دولت دے پیچھے رواں زمان، دولت دا چپسا جا۔ بادشاہ نے کہا ہاں کہ عبداللہ بن حذافہ جنی دولت چاہیے لے آ ساڈے والے پاسے آ جا۔ سرکار دے صحابہ نے کہا نا دولت، آپ نے فرمایا دولت تے ساری مصطفیٰ دے قدماں تے نشاور کرنا، کچھ نہیں چاہیے۔ کیا پھر میں شہادت ہے مطلوب مقصود ہے مومن نہ مالے غنیمت نہ رشوت کشائی، میں سانو کچھ نہیں چاہیے کیونکہ اسی مصطفیٰ دے دامن دے نال جڑ گئے ہیں اور کملی والے مصطفیٰ نے سانو اسلام دی محبت سکھا دیتی، اسلام دے نال غداری نہیں سکھائی، اسلام دی محبت سکھائی ہے۔ فرمایا پھر اس طرح کر عہدہ لے لا، جڑا عہدہ چاہنا ہے عہدہ لے لا۔ اج عہدے دی خاطر بھائی بھائی کو مار رہے، بیٹا باپ کو مار رہا، فرمایا عہدہ لے لا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے تینوں میری تعریف نہیں پتا، تو میں جاندا نہیں؟ کیا نہیں تو دس کون ہے؟ فرمایا میری تعریف ہے میں سرکار دا صحابی ہوں، میں تیرے عہدے نہیں چاہتے، میرا عہدہ میرا جڑا سب تو بڑا ہے اپنا کی، میں نبی دا صحابی ہوں، میں سرکار دا صحابی ہوں۔ ہمارے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ میں سرکار دے صحابی دا مرتبہ اور مقام، اور جدو وزیر بے بس ہو گیا نا بادشاہ اول دیکھ کے کہنے لگا بادشاہ ایک حلوہ میرے کو ہو رہا ہے، میں کی؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے بڑی حسین و جمیل، بڑا حسن دیتا گیا۔ میں پھر فرمایا کہ اینو جس جیل دے اندر بند کیتا جائے گا نا میں اس جیل دے اندر میں اپنی بیٹی کو تیار کر کے بھیجاں گا، وہ انہوں اپنی طرف مائل کرے گی، جدو مائل کر دے گی ساڈا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا چل ٹھیک ہے یہ بھی تیرا ایک ہیلا ہے جو کر کے دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ دے کول رات ویلے گئی نا، ہن وہ خود کہندی ہے جب میری بیٹی مسجد دی، انہیں کیا کہ جدو میں گئی تے دیکھیا کہ فرمایا او بندہ جیل دے اندر مینوں بھیجا گیا، میں ساری رات نماز ہی پڑھدا رہا، ساری رات اللہ دا کردا رہا۔ میں کہ میں انہوں کہا کہ تم میرے پر دیکھتا نہیں، لوگ مینوں دیکھن نوں ترسدے نے، میں تیرے کول آ گئی ہاں۔ انہیں کہا کہ نہیں ہن انہاں نظراں دے چہرے کو دکھا ویکھ، انہاں نظراں نے چہرے کو دکھا ویکھ رہا، میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ اور میں میرے مصطفیٰ دی ذات کو دیکھ لیا، ہن انہوں نہیں چھڑ سکتا، تو اپنا کام کر۔ تے جنہوں نے گل سنی نا تے لڑکی جڑی بے بس ہو گئی، انہیں کیا پھر جس مصطفیٰ دے دید کر کے تو سارا کچھ چھڑ چھڑا کے عہدہ ہو گیا، مینوں بھی اس مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا،
لڑکی پہ کسی برقرار واسطے، لیکن سرکار کے صحابی نو دیکھ کے وہ اپنا دین چھڈن واسطے تیار ہو گئی کہ اسلام اتنا محبتاں والا دین ہے، اتنا محبتاں والا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گئی۔ باپ نے صبح دروازہ کھولیا نا تو بیٹی نے نقاب کیتا ہے، نقاب کیتا ہے۔ تو باپ نے کیا پتر تینوں کی ہویا؟ میں جو اندر گئی سی بیٹی تیری سی، مذہب میرا عیسائیت سی، لیکن ہن میں کملی والے مصطفیٰ دی غلامہ بن گئی۔ اس کر کے میں پردہ کر لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر جدوں سارے حربے بردار دینا، بادشاہ نے کیا گرم کڑھائی دا تیل جڑا ہے وہ کیتا جائے، کڑھائی کے اندر تیل پا کے گرم کیتا جائے۔ جدوں گرم کر لیا نا، بادشاہ نے کیا کہ حضرت عبداللہ نے چکو دے اس کڑھائی دے درشن دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ دے اکھاں دے وچوں آنسو گرن لگ گئے۔ بادشاہ کہنے لگا عبداللہ ڈر گیا، ڈر گیا۔ سرکار دے صحابی بولے فرمایا بادشاہ ڈریا نہیں، خدا دی قسمیں میرے کول صرف ایک جان ہے، ایک جان۔ اگر میرے کول 1000 جاناں ہوندیاں نا تے میں اپنے کملی والے مصطفیٰ دی خاطر اور دین اسلام دی خاطر قربان کر دوں، میں کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پایا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پھر میاں صاحب بول اٹھے کیا وہ کچا رنگ للاری ورگا، وہ کچا رنگ للاری ورگا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد جے چڑھ جائے پھر نہیں رہتا۔ میں للاری ورگا رنگ نہیں جڑا چڑھ جاوے تے لے جاوے، میں عشق محمد مصطفیٰ دا ہے جو ایک بار چڑھ جاندا نہ تے لیندا کوئی نہیں۔ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، نبی مکرم شفیع معصوم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دے صحابہ نے سامنے دس دیتا کہ اسلام محبت کا دین ہے، اس کے اندر محبت پیدا ہے اور اسلام ایک واحد دین ہے۔ غمی آ جائے اسلام سانو قانون دستا، خوشی آ جائے سانو قانون دستا، جنگ دا موقع آ جاوے تے اسلام پھر بھی محبت کا درس دیتا۔ اسلام محبت کا درس کس طرح دیتا؟ اسلام کے اندر کہ جدوں کفار دے نال جنگ ہوئے، بخاری مسلم ہے، سرکار نے فرمایا کہ جدوں جنگ کے اندر جاؤ نہ عورتاں نوں کچھ کہنا، نہ بچیاں نوں کچھ کہنا، نہ انہاں دے بزرگاں نوں کچھ کہنا، ایتھے تک سرکار نے فرمایا اگر انہاں دی زمین سرسبز و شاداب ہے تو انہاں دے درختاں نوں بھی کٹنا نہیں، درختاں نوں بھی کٹنا نہیں۔ اے اسلام محبت کا دین ہے، لیکن آج دنیا دی نظر دے اندر اسلام کو دہشت گردی کا دین بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام محبت کا دین ہے کہ جس دین کے اندر یار کافراں دے درخت کٹن دی مصطفیٰ اجازت نہیں دیندے تے کسے نوں ناحق قتل کرن دی اسلام کتنے اجازت دے گا؟ اس کر کے صحابہ کی زندگیاں کو پڑھو اور اسلام کو ریسرچ کرو کہ اسلام کوئی ایویں نہیں آ گیا کہ سرکار دے صحابہ نے خون دیتا ہے کہ اسلام ساڈے تک پہنچا ہے۔ اور اسلام کو پھیلانے کا سب تو بڑا ذریعہ ہے کہ آپ اپنے اندر محبت کو پھیلاؤ۔